السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے تذکرہ کیا تھا، جو ویڈیو ہم نے کتاب کے حوالے سے ریکارڈ کرائی تھی کہ نحو کی سمجھنے کے لیے اور خاص کر تمرین کے لیے کون سی کتاب اچھی ہے۔ تو اس میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ عبارت میں روانی کیسے لا سکتے ہیں۔ اکثر ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو نحو صرف میں بڑے اچھے ہوتے ہیں اور اجرا بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں، لیکن جس وقت وہ عبارت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ روانی ان کی عبارت میں نہیں ہوتی جو دوسرے ساتھیوں کی عبارت میں ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنے درجے میں دیکھا ہوگا کہ کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی روانی کے ساتھ عبارت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایسا کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس میں ہم عبارت کو درست طور پر اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اجرا کیا ہو، آپ کو معلوم ہو کہ یہ کیوں منصوب ہے، کیوں مرفوع ہے، کیوں مجرور ہے، مرفوعات کیا ہیں، منصوبات کیا ہیں، اور حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ، تمام جو مباحث ہیں ان پر آپ نے اجرا کیا ہو۔ اجرا کرنے کے بعد پھر یہ مرحلہ آتا ہے کہ آپ عبارت صحیح تو پڑھ رہے ہیں، روانگی کے ساتھ پڑھیں، روانگی آپ کی عبارت میں آ جائے۔ اس کے لیے ہم آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ وضاحت لازمی ہے کہ یہ طریقہ دو قسم کے طلبہ کرام کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ایک تو وہ طلبہ جن کا ہم نے تذکرہ کیا کہ جو نحو صرف پڑھ چکے ہیں اور اس میں بڑے ماہر ہیں، لیکن دوسرے وہ طلبہ کرام جو نیا انہوں نے عربی سیکھی ہے اور ابھی ابتدا میں ہیں، خاص کر وہ طلبہ جو حفاظ سسٹم کے پہلا سال ہے اس میں عربی پڑھتے ہیں۔ تو اگر اساتذہ کرام اس طریقے کو ان بچوں کے ساتھ بھی استعمال کریں اور اس کو عمل میں لائیں تو انشاءاللہ ان کا بھی بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اس پر میں آپ کو ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے کہ جس وقت میں اس میں پڑھا رہا تھا حفاظ سسٹم کے بچوں کو۔ ایک طالب علم کو میں نے کہا کہ آپ قراءۃ الراشدہ پڑھ لیجئے۔ اس نے کہا کہ استاد جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں تو وہ تو الحمدللہ میں نے پڑھ لی، آپ مجھے کوئی خارجی کتاب بتا دیں۔ میں نے اس سے کہا کہ جا کے درجہ ثانیہ کے طلبہ سے القراءۃ الراشدہ لے آئیں۔ وہ طالب علم القراءۃ الراشدہ لے آیا اور وہ پڑھتا رہا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے بالکل ایک ابتدائی یعنی مفرد، مرکب اور بہت کم مباحث نحو کے پڑھے ہوں گے، لیکن اس کی عبارت میں عجیب سی روانگی تھی، اور اتنی عجیب سی روانگی تھی کہ پھر اگلے دن میں نے درجہ رابعہ میں مقامات کے گھنٹے میں طلبہ سے کہا کہ آپ پڑھ لیجئے عبارت۔ پھر میں نے وہاں اسی حفاظ سسٹم سے کسی اور طالب علم کو بلایا اور جو تقریباً 13-12 سال کا ہوگا، میں نے اس کے ہاتھ میں مقامات کی کتاب دی، میں نے کہا پڑھ لیجئے۔ تو اگرچہ اس نے صرف نحو کی کچھ غلطیاں تو کی، لیکن عبارت وہ بڑی روانگی کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان طلبہ نے رابعہ تک پہنچ چکے ہیں، یہ اس طرح روانگی کے ساتھ عبارت نہیں پڑھ سکتے جبکہ بچے نے بڑی روانگی سے پڑھ لیے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اچھا ہمارا ایک استماع کا گھنٹہ ہوتا ہے۔ استماع کا گھنٹہ یہ کہ ہم اس میں عربی کا مواد سناتے تھے، اور مواد سنانے کے لیے ہم نے ایک کتاب مقرر کی تھی، سور من حیات التابعین۔ سور من حیات التابعین بھی ہم نے پڑھی، سور من حیات الصحابہ۔ تو اس کے لیے چونکہ ہم اس کے لغوی طور پر بھی حل کرتے تھے، تو طلبہ کو ہم یوٹیوب سے، چونکہ سور من حیات التابعین اور سور من حیات الصحابہ یہ یوٹیوب پر موجود تھی، تو ہم ان کو یہ کتاب سناتے بھی تھے اور یہ کتاب ان کے سامنے کھلی ہوئی ہوتی تھی۔ اب کوئی لفظ جب مشکل آتا تھا تو ہم وہ ریکارڈ روک کر کے ان سے کہتے تھے کہ چلو اس مشکل لفظ کا معنی نکالو۔ تو اس طرح معنی نکالتے نکالتے اس مشق میں ان بچوں کی عبارت ٹھیک ہو گئی۔ تب ہمیں اندازہ ہوا کہ سننے میں بھی یعنی عربی زبان کو سننے میں جہاں تک اس کی سیکھنے میں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح اپنے عبارت کو ٹھیک کرنے کا بھی بڑا طریقہ، اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ سور من حیات الصحابہ ہو یا سور من حیات التابعین ہو، آپ اس کتاب کو اٹھائیں۔ یہ کتابیں یوٹیوب پر بڑے اچھے انداز میں، بہت خوبصورت آواز میں، واضح آواز میں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ آپ اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کتاب کا پہلے 1-2 مرتبہ آپ خود مطالعہ کریں اور سوچیں کہ اس پر زبر ہے کہ پیش ہے، زیر ہے، کیا ہے۔
خود اپنا پینسل سے آپ نشان بھی لگائیں کہ چلیں اس پر زبر ہے، اس پر زیر ہے، پیش ہے. یہ نشان لگایا آپ نے ایک صفحے کا مطالعہ کر کے اس پر نشانات لگا دیے، علامات لگا دیں کہ یہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے. اب اس آڈیو کو سنیں، وہ وہی کتاب پڑھ رہا ہوگا، اس کو سنیں اور دیکھیں کہ آپ نے جو علامات لگائے ہیں کیا یہ ٹھیک ہیں. اگر وہ ٹھیک ہے تو بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ. اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اپنی غلطی کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور پھر دوبارہ اس طرح سنیں، بار بار سنیں. اگر آپ 40 دن تک بھی اس طریقے پر عمل کر کے ہر دن اگر آپ ایک صفحہ سنیں گے، 40 دن میں 40 صفحات ہو جائیں گے. لیکن ایک مرتبہ سننا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک صفحے کو آپ کم از کم 10 مرتبہ سنیں. 10 مرتبہ کا مطلب ہے کہ ایک صفحہ سننے میں آپ کو 5 منٹ لگیں گے، تو 10 مرتبہ کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم زیادہ سے زیادہ آپ کا 1 گھنٹہ لگ جائے گا. اگر آپ دن میں 1 گھنٹہ عبارت کو دے دیتے ہیں بار بار سننے کا، اب سننے کے ساتھ ساتھ اگر ایک کام آپ اور کریں گے تو زیادہ مفید ہوگا. وہ یہ ہے کہ کسی ساتھی سے آپ کہیں کہ اب میری عبارت آپ سنیں. وہ جب آپ کی عبارت سنے گا تو آپ اس عرب کی ایک نقل اتارنے کی کوشش کریں، اس کے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کریں. اس میں صرف یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ کی عبارت ٹھیک ہو جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ عرب کے انداز میں پڑھیں گے. ہم عام طور پر اپنے یعنی جو مقامی لہجے ہیں ان میں پڑھتے ہیں. کوئی پشتون ہے تو وہ پشتو کے لہجے میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی کی زبان اگر کوئی اور ہے، سندھی ہے سندھی لہجے میں، پنجابی لہجے میں اور عربی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ عربی کو عرب ہی کے لہجے میں سنیں گے، ان کی پڑھی ہوئی عبارت کو آپ سنیں گے تو آپ کا لہجہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، عرب والا لہجہ ہو جائے گا اور عبارت میں روانگی بھی آ جائے گی. اور اس میں ایک بہت بڑا دخل ایک اور چیز کا بھی ہے. جس وقت آپ سن رہے ہوں تو خود بھی زبان سے پڑھنے کی کوشش کریں، ایک آدمی تھا، وہ عربی زبان میں بڑا کمزور تھا اور یعنی معاشرے میں سب کو معلوم تھا کہ کمزور ہے. 2-3 سال وہ کہیں غائب رہا، پھر نظر آ گیا تو لوگوں نے جب اسے بات چیت شروع کر دی تو اعلیٰ فصیح عربی بول رہا ہے، بڑی مہارت کے ساتھ، زبان میں روانگی ہے، الفاظ ہیں، جملے ہیں، تعبیرات ہیں. تو کسی نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بڑی اچھی عربی بولنے لگے، کہاں سے آپ نے سیکھا، کس سے سیکھا؟ اس نے کہا میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا ہے، میں نے جاحظ کی کتابیں اٹھائیں اور اپنے سامنے رکھی اور زبانی طور پر، ایک تو ہے ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ زبان سے نہیں پڑھتے، ایک زبانی طور پر اس کو پڑھنا شروع کیا. میں زبان سے بھی پڑھتا تھا، مطالعہ کرتا تھا، پڑھتا رہا. 3 سال تک میں نے ان کتابوں کو پڑھا. اب وہ کتابیں ظاہر ہے اس کو یاد بھی ہو گئی ہوگی. اس کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کی زبان میں فصاحت آ گئی تھی، روانگی آ گئی تھی اور وہ درست عربی بول رہا تھا. تو اس لیے اس طریقے پر آپ عمل کریں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب پر جو حدیث کی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں بخاری مسلم یہ بھی موجود ہیں، تو اگر آپ دور حدیث میں ہیں تو ان کتابوں کو بھی آپ سنیں. تو وہ پھر طلباء نے پڑھا ہوتا ہے اور علماء نے بھی پڑھا ہے، تو اس کو اگر آپ سنیں گے تو دور حدیث میں آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے گی. اور میں خاص کر جو حفاظ سسٹم کے اساتذہ کرام ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس طریقے پر آپ تو لازمی عمل کریں. انشاءاللہ یہ طلباء آپ کو دعائیں دیں گے اور بہت زیادہ آپ کو یاد کریں گے. بہت ہی آسان طریقہ ہے جو آپ کا استماع کا گھنٹہ ہے یا العربیہ للناشئین کا گھنٹہ ہے، اس میں 10 منٹ کے لیے بچوں کے سامنے آپ ان کو کہیں کہ سور من حیات التابعین یا سور من حیات الصحابہ یہ کتاب کو خریدیں، اپنے سامنے رکھیں اور آپ ان کو سنائیں. اور ان سے درمیان میں پوچھتے بھی رہیں کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے. تو پھر کوئی قاموس اٹھائیں، ان کے پاس قاموس بھی ہوگی، ان سے کہیں کہ اس سے اس کا معنی نکالیں. وہ جب معنی نکالیں گے، حل کریں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی طرح ان کے اندر سمجھنے کی، پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. تو امید ہے کہ اس طریقے پر جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات میں روانگی آ جائے گی. اور آپ اچھی طرح اگر آپ نے اس طریقے پر عمل کیا تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ عبارت بھی صحیح طور پر پڑھنے پر قادر ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.